بریکنگ نیوز میں آپ کو دوں وہ امریکہ سے، یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس خبر کا براہ راست پاکستان سے تعلق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل یعنی جو امریکہ کا 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں سپریم کورٹ نے 9-0 یعنی 9 ججز نے اور ان ججز نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کلین چٹ دے کے صدارت کے لیے اہل قرار دے دیا کولوراڈو کی اسٹیٹ میں، اور اس کے علاوہ جو باقی سوئنگ اسٹیٹس ہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کی برتری ہے، یہ حکومت کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب اس میں راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی کیپٹل ہل کا معاملہ جو 9 مئی پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خوش قسمتی کہ وہاں کوئی قاضی فائز کوئی سردار سکندر سلطان نہیں تھا جو اسے روک سکا۔ وہاں کا جو اٹارنی جنرل ہے ذرا اندازہ کریں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارک دے رہا ہے، جو اس کے خلاف کیس لڑتا رہا، اس نے کہا آج جمہوریت کی جیت ہوگی، آج عوام کی جیت ہوگی امریکہ کی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں بہت سی اہم ہیں جس میں جنوبی ایشیا اس میں سر فہرست ہے، اور اس میں جو مسائل ہیں اب بائیڈن کی آپ کو خارجہ پالیسیاں ریورس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت ہی بڑی خوشخبری اس لحاظ سے ہے کہ وہ وہاں سے کوئی ایسے پاکستان کے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا، لیکن سب سے بڑا معاملہ جو پاکستان میں قانون، جمہوریت، خواتین اور جو اس وقت آزادی اظہار رائے پر پابندی، ان تمام معاملات کو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اور کانگریس مین ریسنٹلی بہت سے جو لیٹرز گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ایڈمنسٹریشن کو سارے معاملات پتہ ہیں، عمران خان سے ان کے تعلقات، ان کے جو معاملات ملتے جلتے ہیں، ان حالات میں پاکستان میں تبدیلی اب آنا لازمی ہوگی۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ اسحاق ڈار کی آڈیو لیک، بہت بڑی آڈیو لیک، اور اس آڈیو لیک میں اسحاق ڈار پاکستان کی عظیم پاک فوج کے عظیم جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وزیر خزانہ کیونکہ اسے نہیں لگایا جا رہا اور ڈاکٹر شمشاد کو لگایا جا رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر شمشاد کو چونکہ SIFC جو انہوں نے بنایا ہے اس کو چلانے کے لیے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار ایک نائل آدمی ہے۔ اب اسحاق ڈار کی آڈیو لیک میں اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور نواز شریف پہلے مائنس ہو چکا ہے، اب شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے جو زبان استعمال کی ہمارے عظیم جو سپہ سالار ان کے بارے میں، ہم سب کا دل لازمی سی بات ہے دکھا ہوگا۔ اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کیا اب رگڑا لگے گا یا کیا ہوگا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف سے 23 نشستیں چھینی گئی جس میں مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں، یہ نشستوں کا معاملہ تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا۔ بلاول زرداری ایک ہاتھ سے بار بار تحریک انصاف کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں کرپٹ نہیں ہوں، میرا باپ شاید ہو، مائنس زرداری کر کے مجھے قبول کرو، حکومت بنانے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ معاملات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سی اور چیزیں ڈسکس کرنی ہیں کہ اوورسیز پریشر ہے، پاکستان میں احتجاج کی شدت میں اضافہ ہوگا، اسٹریٹجیز کیا ہے، کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں جن پہ میں ابھی بتانے کا پابند نہیں ہوں کیونکہ مجھے منع کیا گیا ہے۔ جن سورسز نے بتایا وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹرویو میں بتائیں، لیکن میں سے شندانہ موجود ہیں، آئے ان سے بات کر۔ شندانہ بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ میں ڈائریکٹ سوال پہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا، یہ جو امریکہ میں معاملہ ہوا اسی سے ہم اگر شروع کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آج کلین چٹ مل گئی، وہ اب پریزیڈنٹ کا الیکشن آپ کو پتہ ہے جو ان کی فیور میں جا رہا ہے، اب تک کی وہ تمام سٹیٹس میں آلموسٹ جیت چکے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پریزیڈنٹ بننے سے کیا پاکستان میں بھی تبدیلی کا سفر شروع ہوگا، یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ شکریہ سبھی، اچھا ہے بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ ایک سیشن ہو رہا ہے۔ آپ نے کافی سارے سوال، ماشاءاللہ آپ کی ایک مہارت ہے کہ آپ ایک دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، بٹ مجھ میں وہ مہارت نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ ان تمام سوالوں کا مختصر جواب دوں۔ پہلا یہ دیکھیں، امریکہ نے دوبارہ ایک دفعہ پروف کیا کہ وہ ایک واقعی ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوریت ہے۔ وہاں پہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کون الیکٹ ہوگا اور کون الیکٹ نہیں ہوگا۔ بالکل ان کی سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بالکل۔ پاکستان میں ہم کہنے میں تو اے پولیٹیکل اپوائنٹی سپریم اچھا، کورٹ میں لے کے آتے ہیں، یہ ججز ڈونلڈ ٹرمپ کے سارے مخالف تھے، مزے کی بات ہے۔ ایبسولوٹلی، لیکن دیکھیں اپنے ملک کی مخالف تو نہیں ہے نا، دیٹس the point۔ یہ فرق ہے امریکہ کی سپریم کورٹ میں اور باقی دنیا میں۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ امریکہ فرسٹ ہمیشہ غم کرتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنا پیٹ، اپنے فلیٹس، اپنا گھر، اپنا بچہ، اپنا پاسپورٹ پورا کر لیں دس سائڈ آف دا ورلڈ، یہ جو غریب دنیا ہے، اور اسی تم غریب رہ گئے ہیں نا، کہ اگر ملک کی پہلے فکر ہوتی کہ یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اور یہ دیکھیں جو بائیڈن اور اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ان کے پینٹاگون کے ساتھ منسلک ہے، یہ تو ان کو گیم تھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ میں نیٹو کو ڈسبینڈ کروں گا، ٹھیک ہے، چین اس کو بھی زیادہ نہیں پسند، اور تائیوان کی جنگ وہ بھی شاید چھیڑے، لیکن اس کی دنیا کے بارے میں ویوز ڈیفرنٹ تھے۔ اس بالکل کا اینٹی وار۔ امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہے، اور اس کو زیادہ کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو اپنے ملک میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھا لکھا کم ہوگا، زیادہ ہوگا، ہوٹلیئر ہوگا، بزنس مین ہوگا، لیکن آج امریکن سپریم کورٹ نے پروف کر دیا کہ امریکہ کمز فرسٹ، امریکن پیپل کم فرسٹ، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ۔ اچھا،
اب جو اس کا پاکستان پہ جو اثر ہوگا وہ اس وقت کہنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں جو اینٹی چائنا پالیسی ہے جس پہ امریکہ چل رہی ہے وہ تو سارے ان کے پریزیڈنٹس ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ان کے ریپبلکنز ہوں، وہ تو اینٹی چائنا اور اینٹی رشیا، ان کو کوئی نہ کوئی ولن تو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ اسلحہ جو بھیجتے ہیں، جو فلسطین میں اس وقت کارنیج ہو رہی ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یوکرین میں، وہ تو اپنے آرمز بیچنے کے لیے، دنیا کے لیے تو انہوں نے وہ جنگیں نہیں سٹارٹ کی تھی، یہ امن کے لیے. بالکل سو اس لیے پاکستان پہ اس پر اثر مجھے تو لمیٹڈ نظر آتا ہے. ہاں جس چیز کا اثر ہوگا، یہ جو کانگریس ویمن سینیٹرز خطوط لکھے جا رہے ہیں کیپٹل ہل سے خط جا رہے ہیں ٹو وائٹ ہاؤس کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ دنیا میں کیا ڈیموکریسی انڈرمائن کرنے کو تیار ہیں؟ بیلاروس پہ تو آپ سینکشنز لگانے کو تیار ہیں کیونکہ 1400 بندہ جیل میں ہے، اور یہاں پہ 14,000 بندہ جیل میں ہے، اس بالکل پہ آپ سینکشنز نہیں لگا رہے. تو وینزویلا ہے. امریکہ نے اب اپنا فیوچر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سمت کھڑے ہوں گے. اس نے یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے نہیں ہونا، انہوں نے کن ویلیوز کو اسپاؤس کرنا ہے. بالکل ابھی میری جو کچھ سینیٹر سے یا کچھ لوگوں سے وہاں بات چیت جو ہوئی اس میں یہی ابھی سامنے آیا کہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان میں کیا، انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ ایک تو ان کے اپنے الیکشنز ہیں اور ایک تو ووٹ بینک ہے پاکستانیوں کا اور عرب دنیا کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور وہ سے نہیں دوسرا یہ کہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ساتھ اگر کھڑے ہوں تو ان کی اپنی جو ہے وہ ووٹنگ کا وہ مسائل جو ان کے شروع ہوتے ہیں. اچھا اس میں اب آپ کا جو دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ بھی اس وقت انہوں نے زرداری کو آلموسٹ بنا لی ہے، وزیر اعظم بھی بنا لیا، چیئرمین سینٹ بھی بن گئے، سارے ان کے عہدے جو تھے وہ بندر بانٹ ختم ہوگی، بٹوارا مال جو تھا وہ چوری کا اس پہ آپ کو مینڈیٹ تھا اس پہ کر دیا. لیکن اب تحریک انصاف کا ایکشن پلان کیا، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کا انتظار کرے گی اسی طرح سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، یا آپ کوئی مطلب اگریسو پالیسی اختیار کریں؟ دیکھیں سبھی میں آپ کی طرح ایک مسلمان گھرانے سے ہوں، ایک بہت ادنا مسلمان ہوں. جو میری سمجھ ہے قرآن کی حدیث کی، میں اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنی سوچ بناتی ہوں. قرآن میں جہاں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کو ایڈریس ہوا تھا کہ دے پلان اینڈ مطلب جو منافق ہیں وہ پلان کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف. یہ ہمارے تمام رسولوں کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پلانر ہے. بے آپ شک. چاہے مسلمان ہو، آپ چاہے ہندو ہو، آپ چاہے کرسچن ہو، آپ کا جو بھی ایمان ہو، رب سب کا ایک ہی ہے اور وہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 4-5 خاندانوں کو ان کی چوریاں بچانے کے لیے، ان کے قتل و غارت پاکستان کے ساتھ ظلم کو چھپانے کے لیے آپ پوری کی پوری عوام کو نظر انداز کر دیں. یہ کوئی نہیں ہونے دے گا. کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ بیٹھ کے سوچاؤں کہ زرداری خاندان بہت طاقتور ہے، مار دیتا ہے لوگوں کو، یا شہباز شریف خاندان، نواز شریف کا ہمارا بچہ اسد شاہ جو اس وقت ہاسپٹل میں آئی سی یو میں، اس کو اتنی احمد شاہ تشدد جی. کی ہے ذل شاہ کی طرح، احمد شاہ سوری. تو جی اگر میں یہ ان چیزوں سے ڈر کے گھر پہ بیٹھ جاؤں، میں پارلیمنٹ نہ جاؤں، میں پروٹیسٹ نہ کروں، پھر باقی پاکستانی کیا کریں گے؟ میرا سجدہ میرے رب کے سامنے ہوتا ہے. میرے دین میں 1000 کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مجھ میں 100 کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بہت کلیئر ہے. سجدہ اس رب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. ہم بالکل. جدوجہد کرتے رہیں گے، چاہے وہ پبلک ایجوٹیشن ہو، چاہے وہ اندر ایجوٹیشن ہو اسمبلی کے، لیکن ہم نے اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے، جو عوام کا ووٹ، عوام نے تو اپنا دیکھیں اپنی دلیری، اپنی طاقت، اپنا زور 8 فروری کو دنیا کو دکھا دیا کہ آپ بالکل ہمیں صحیح. پیٹے، ہمیں مارے، ہم نکلیں گے، ہم ووٹ دیں گے. اور لاکھوں میں ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، اسینشلی خان صاحب کو. وہ تو کھمبا بھی کھڑا ہوتا اس کو پڑ جانا تھا. بالکل صحیح اب بات. یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے. ہماری جو سیٹیں آج چرانے کی کوشش کی ہے ای سی پی نے، ہم اس میں اپیل کریں گے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ عدالتیں بھی اس وقت 9 میں سے 10 بکی ہوئی ہیں، اس وقت تھانے بھی 9 میں سے 10 بکے ہوئے ہیں. وہ سب اینٹائی خان ایجنڈا پہ، بٹ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اینٹائی خان آٹومیٹکلی بیکمز اینٹائی پاکستان. جب تک خان صاحب کو آزادی نہیں ملے گی، پاکستان کی بھی حقیقی آزادی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پچھلے 76 سال کی طرح غریب رہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ باہر رہتے ہیں پاکستان سے، بیرون پاکستانی مقیم پاکستانی ہیں، ایکسپیٹ ہیں، لوئل ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنس بھیجتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آسٹریلیا سے، یو کے سے، یو ایس سے کوئی انگریز آ کے پاکستان میں سیٹل ہوتا ہو تھرڈ ورلڈ میں؟ کبھی نہیں آتے. کیونکہ ان کو جو کوالٹی آف لائف وہاں ملتی ہے، جو حقوق ملتے ہیں، خود ارادیت، جو حقوق، جو فرائض، اسکول، ہسپتال، ہم ابھی تک 76 سال بعد میرے حلقے میں، میرے غریب حلقے میں، ہم بجلی، گیس، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون ان کو ووٹ دے گا، کون ان کو پرائم منسٹر، چیف منسٹر دوبارہ بنائے گا جو 40 سال سے اس ملک کو کھا رہے ہیں؟ تو ہمارا بالکل. تو ایک الہی عمل ہے کہ ہم نے حق واپس لے کے رہنا ہے.
बिल्कुल।